کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے 27 سال انصاف کی تحریک کیوں شروع کی تھی. کیونکہ یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے، جو میرے سے ہو رہا ہے، جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے عام آدمی سے ہر وقت ہوتا ہے جب طاقتور کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے. پوچھے ذرا آج اندرون سندھ میں جو ہوتا ہے لوگوں سے، کیا یہ مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں، کس طرح یہ FIR پولیس کا استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. بیچارے اتنے لوگ ڈرتے ہیں وہاں ان سے، کیونکہ لوگ تو بے بس ہیں. میرے پاس تو میں خوش قسمت ہوں کہ انصاف لائر فورم میری پوری مدد کرتا ہے. انصاف لائرز، ان بیچاروں کے پاس کیا ہوتا ہے جب ایک کمزور آدمی، ایک کسان، ایک مزدور، ایک بیچارہ چھوٹی دکان والا، لو گریڈ کے تنخواہ دار لوگ، یعنی میں بات کر رہا ہوں جو کمزور لوگ جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، وہ ان کو جب وہ طاقتور کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سوچو ان کا کیا حال ہوتا ہے. یہ 75 سال سے ان کا یہ حال ہے. یہ جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک یہ قوم آزاد نہیں ہوگی، جب تک انصاف نہیں آئے گا. انصاف تو آنے دیا ہی نہیں. یہ اوپر سے جو سنبھال کے بیٹھے ہوئے سسٹم، یہ تو قانون کے اوپر ہے. چوری کریں، سب کچھ ہو رہے ہیں، NRO مل جاتا ہے. طاقتور کو پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے گولیاں لگتی ہیں، میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکتا کیونکہ دوسرا اتنا طاقتور تھا. اور یہ کمزوروں سے ہر روز جب طاقتور سے ٹاکرا پڑتا ہے، جب ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے، وہ بے بس ہو جاتے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. کیوں قبضہ گروپ امریکہ میں نہیں ہے، انگلینڈ میں نہیں ہے؟ کیوں ڈیولپڈ ملکوں میں جدھر رول آف لا ہے وہاں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے. انصاف کے نظام میں ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کی جاتی ہے. تو یہاں تو جو آج ہو رہا ہے، یعنی تھوڑا بہت جو ملک چل رہا تھا اس طرف، کہ جب وہ لائرز موومنٹ شروع ہوئی 2007 میں اور کرتے کرتے ایک آزاد عدلیہ کی طرف گئے تاکہ وہ ہمیں بچائے گی اگر حکومت ہمارے سے ظلم کرتی ہے، تو یہ تو سارے ختم ہو گئے. اب تو ہم وہ پہنچ گئے ہیں جو مجھے تو نہیں یاد، یہ تو وہ بدترین مارشل لاز میں پہنچ گئے ہیں. ہمارے تو سارے فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو گئے ہیں آج. یہ ہر وقت کمزور کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس ملک کے اندر. اور اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ہمارا ملک آگے ہی نہیں بڑھا، تو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن اس طرح کا ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ نے اپنے سارے جو پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں، سب ایک چیز کہتے تھے، انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے قرآن میں آپ پڑھیں انصاف کے اوپر کتنا زور دیا ہوا ہے، کیونکہ انصاف سے ہی انسان آزاد ہوتا ہے. اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے، وہی خوشحالی لے کے آتا ہے. اس لیے تو جو آزاد ملک ہیں وہ خوشحال ہیں. آپ دیکھ لیں جدھر انصاف ہے وہاں آزادی ہے، وہ خوشحالی ہے. جدھر انصاف ہے وہاں حقیقی جمہوریت ہے. جن ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے وہاں جمہوریت نہیں آ سکتی. سو لہٰذا میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں، آپ نے کبھی نہیں جھکنا. کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا، جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ ناانصافی کے نظام کو، ملک نہیں رہے گا. جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی. میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا. جب تک میرے ملک میں حقیقی آزادی نہیں آئی، میں اس کی جدوجہد کروں گا. جو مرضی کر لیں، جیلوں میں ڈالیں، جو مرضی کریں، دھمکیاں دیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے آزادی کی بات کی تھی، مجھے معاف کر دو. اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا. جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد.